السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اور فروخ قریشی ایک اور نئے کوئز کے ساتھ پیڈاگوجی کے سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے اس کا ایک نیا کوئز آج ہم سالو کریں گے، ایکسپلین کریں گے، اور اس ٹاپک کا نام ہے ٹیچنگ میتھڈ۔ ٹیچنگ میتھڈ پیڈاگوجی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور جو ایک ہمارا پہلا ٹیچنگ میتھڈ ہے لیکچر میتھڈ، اس کے بارے میں بھی بہت سی اہم باتیں سیکھیں گے۔ 25 سوالات ہیں آج کے ہمارے اس کوئز میں، چلتے ہیں۔ Which term describes the systematic approach utilized by educators to facilitate learning in a classroom environment؟ وہ کون سی ٹرم ہے، وہ کون سی ان چار میں سے وہ کون سی ٹرم ہے جو اصل میں ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے، سسٹمیٹک اپروچ جو ٹیچر استعمال کرتے ہیں، ایجوکیٹرز استعمال کرتے ہیں کلاس میں، تاکہ کلاس میں لرننگ کا عمل ہو سکے۔ تو وہ کون سا طریقہ کار ہے، وہ کون سی ٹرم ہے، وہ کون سی اصطلاح ہے، وہ کون سی اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے اس طریقہ کار کے لیے جس کے ذریعے سے کلاس میں لرننگ کا عمل ممکن ہوتا ہے؟ تو وہ ہے ٹیچنگ میتھڈ۔ ٹیچنگ میتھڈ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے، ایک مربوط طریقہ کار ہے، مربوط سسٹمیٹک سٹیپ بائی سٹیپ چلنے والا ایک طریقہ کار ہے، اور ٹیچرز اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ بچوں کو سکھا سکیں، پڑھا سکیں، سیکھنے سکھانے کا عمل ممکن بنا سکیں۔ تو یہ ٹیچنگ میتھڈ کی بیسک سی ڈیفینیشن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ What does a teaching method primarily focus on in educational context؟ ٹیچنگ میتھڈ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں کلاس روم میں، تو کیوں یوز کرتے ہیں؟ اس کا ایک جو ہے وہ اہم اور بنیادی مقصد ہوتا ہے امپارٹنگ نالج، بچوں تک نالج منتقل کرنا، بچوں کو علم دینا، بچوں کو معلومات دینا، سبق کے بارے میں آگاہی دینا۔ تو اس کا جو مین بنیادی مقصد ہے وہ امپارٹنگ نالج ہے ٹیچنگ میتھڈ کا۔ پھر which aspect is emphasized within a teaching method concerning the delivery of content؟ جیسے میں نے بتایا نا، ٹیچنگ میتھڈ کا سب سے اہم حصہ ہے معلومات پہنچانا، بچوں تک معلومات منتقل کرنا، بچوں کو سکھانا، بچوں کو کنٹینٹ بچوں تک پہنچانا، مواد بچوں تک پہنچانا، جو سبق کا مواد ہے، جو سبق کا میٹیریل ہے وہ بچوں تک پہنچانا۔ تو وہ کون سا اسپیکٹ ہے جو ٹیچنگ میتھڈ میں جس پہ زیادہ زور ہوتا ہے، جس پہ زیادہ زور؟ تو ٹیکنیکس اینڈ پروسیجرز، جو ٹیچنگ میتھڈ ہے نا، اس میں ہم سبق پڑھانے کے لیے، معلومات پہنچانے کے لیے، بچوں کو سکھانے کے لیے ہم ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اور ڈیفرنٹ پروسیجرز یوز کرتے ہیں۔ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس، ڈیفرنٹ پروسیجرز یوز کر کے ہم بچوں تک معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں ان دا ریئم آف ایجوکیشن میں واٹ ڈز اے ٹیچنگ میتھڈ اسپیسیفکلی ایم ٹو اچیو؟ ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے آپ کیا اچیو کرتے ہیں؟ بھائی لرننگ کا عمل، دیکھیں نا، لرننگ، ٹیچنگ میتھڈ یعنی پڑھانے سکھانے کا طریقہ کار، ٹھیک ہے جی، تعلیمی طریقہ کار ہو گیا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے بچوں کو سکھانا، ٹھیک ہے جی۔ اب بچوں کو سکھایا کیسے جائے گا؟ ان تک معلومات پہنچا کے، ان کو نالج دے کے، ان کو علم دے کے، ان کو کنٹینٹ پرووائڈ کر کے ان کو سکھانا۔ چلتے ہیں آگے۔ واٹ از دی پرائمری پرپز آف امپلائنگ اے ٹیچنگ میتھڈ ان این ایجوکیشنل سیٹنگ؟ تو ایک ہی سوال مختلف طریقے سے میں نے پوچھا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔
تو پرائمری پرپز کیا ہے بھائی؟ ٹیچنگ میتھڈ کو کلاس روم میں یوز کرنا، ایجوکیشنل سیٹنگ میں یوز کرنا۔ ایجوکیشنل سیٹنگ سے مراد ہے کلاس روم میں یوز کرنا۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی مقصد ہے فیسیلیٹیٹنگ انسٹرکشن اینڈ لرننگ۔ وہی بات، ٹیچنگ میتھڈ کا بنیادی مقصد ہے لرننگ، اور لرننگ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو سبق سکھاتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، معلومات ان تک پہنچاتے ہیں، انفارمیشن، نالج ان میں امپارٹ کرتے ہیں۔ which term encompasses the skills and procedures utilized by teachers in imparting knowledge to the students۔ وہ کون سی ٹرم ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے اس پروسیجر کے لیے، اس طریقہ کار کے لیے جو ٹیچر یوز کرتے ہیں بچوں تک نالج پہنچانے کے لیے؟ یعنی وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے نالج بچوں تک پہنچائی جاتی ہے؟ وہ ہے ٹیچنگ میتھڈ۔ ٹیچنگ میتھڈ اسپیسیفکلی وہ ٹرم ہے جس کے ذریعے سے سبق کی معلومات، کتاب کی معلومات، نصاب کی معلومات بچوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ Within the educational framework, what does a teaching method mainly entail؟ اب دیکھیں یہ ٹرم، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ڈفرینٹ طریقے سے پوچھی گئی ہے، ڈفرینٹ ورڈنگ ہے۔ تو ایجوکیشنل فریم ورک میں یعنی کلاس روم میں ٹیچنگ میتھڈ کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ٹیچنگ میتھڈ میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ انسٹرکشنل ڈیلیوری اسٹریٹجیز، ٹھیک ہے جی۔ ٹیچنگ میتھڈ میں وہ طریقہ کار آ جاتے ہیں، وہ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں، وہ پروسیجر آ جاتے ہیں، وہ تکنیکیں آ جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس آ جاتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ بچوں تک انسٹرکشنز پہنچاتے ہیں، معلومات پہنچاتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں۔ یعنی پریکٹیکلی سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے اس کو ہم ٹیچنگ میتھڈ کہہ سکتے ہیں۔ What distinguishes a teaching method from general pedagogical practices؟ اچھا، ٹیچنگ میتھڈ کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسپیسیفسٹی ان کنٹینٹ ڈیلیوری۔ جو ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے یہ اسپیسیفک ہوتا ہے۔ جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا وہ اسپیسیفک نہیں ہوتی، وہ ایک براڈ پلین ہوتا ہے۔ ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہم نے اس سے پیچھے بھی ایک لیکچر دیکھا ہے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ایک وسیع قسم کا پلین ہوتا ہے، ایک پورا مکمل ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، پورا ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ اپنے ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کب کرنی ہے، بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ اسپیسیفک ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف بچوں کو سکھانا، بچوں تک معلومات پہنچانا، بچوں کو سبق پڑھانا، بچوں تک کنٹینٹ ڈیلیور کرنا۔ آج کا سبق بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے لیے ہم یوز کریں گے ٹیچنگ میتھڈ۔ تو ٹیچنگ میتھڈ بڑا ہی اسپیسیفک ہوتا ہے، جبکہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز وغیرہ بہت ہی جو ہیں وہ واسٹ ہوتی ہیں، ان میں بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو which element is central to the concept of teaching method in education؟ تو ایجوکیشن میں ٹیچنگ میتھڈ کا سینٹرل کنسیپٹ کیا ہے؟ یعنی which element is central to concept of teaching method؟ ان ٹیچنگ میتھڈ کا سب سے بنیادی عنصر کون سا ہے، سب سے مرکزی عنصر کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سسٹمیٹک اپروچ ہے۔ سسٹمیٹک اپروچ یعنی کہ پڑھانے کا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ ہے، ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے، ایک مربوط طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی بے ہنگم طریقہ نہیں ہے، ایک انتہائی مربوط طریقہ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس میں چلا جاتا ہے۔ یعنی پہلے بچوں سے یعنی سابقہ واقفیت بچوں کی چیک کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بچوں سے جو ہے وہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں تاکہ ان کی اسیسمنٹ کی جا سکے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلان سبق ہوتا ہے، یعنی اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے، پچھلے سبق کو نئے سبق سے ریلیٹ کرنا۔ تو یہ ایک بڑا ہی ڈیٹیلڈ قسم کا سسٹمیٹک اپروچ ہوتی ہے ٹیچنگ میتھڈ۔ What aspect of instruction does a teaching method predominantly address؟ تو وہی بات کہ ٹیچنگ میتھڈ کیا چیز ہے بھائی؟ کنٹینٹ ڈیلیوری میتھڈالوجیز۔ ٹیچنگ میتھڈ وہ طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے کنٹینٹ، سبق، معلومات بچوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ مقصد کیا ہے جی ہمارے؟ بار بار ایک ہی چیز کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ڈفرینٹ سوالات کے ذریعے آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے آپ کا۔
وچ فیکٹر ڈسٹنگوشز اے ٹیچنگ میتھڈ فرام انسٹرکشنل اسٹریٹجیز. ایک ہوتی ہیں ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور ایک ہوتی ہیں ٹیچنگ میتھڈس. تو میں نے بتایا ٹیچنگ اسٹریٹجیز براڈ ہیں، بہت ہی وسیع قسم کا پلین ہوتا ہے، جبکہ ٹیچنگ میتھڈ ایک اسپیسیفک قسم کا طریقہ کار ہے جس کا مقصد فقط اتنا ہے کہ بچوں تک کنٹینٹ کیسے ڈیلیور کیا جائے. جی ہاں، اور ٹیچنگ اسٹریٹجی جو ہے اس میں فوکس ہوتا ہے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز پہ، طویل مدتی مقاصد پہ، اور جبکہ جو آپ کا ٹیچنگ میتھڈ ہے اس میں فوکس ہوتا ہے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز پہ، یعنی قلیل مدتی مقاصد پہ، یعنی آپ نے آج کیا پڑھانا ہے اس پہ فوکس ہے. جبکہ ٹیچنگ اسٹریٹجی وہ ایک پورا پلان ہے کہ آپ نے پورے سال میں کس طریقے سے چلنا ہے. What instructional approach involves a predominantly one-way communication from instructor to student. وہ کون سا طریقہ کار ہے، وہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ ہے جس میں ون وے کمیونیکیشن ہے فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ، جس میں بس ٹیچر آتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے اور بچے صرف بیٹھ کے سنتے ہیں. وہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ ہے؟ تو بھائی وہ لیکچر میتھڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ لیکچر میتھڈ میں صرف ٹیچر ہی بولتا ہے، صرف ٹیچر کی ہی چلتی ہے اور ٹیچر ہی بولتا رہ جاتا ہے. In which teaching method does the educator deliver information through verbal presentation to a passive audience. وہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ ہے جس میں وربل پریزنٹیشن دی جاتی ہے، بول کے پریزنٹیشن دی جاتی ہے، بات چیت کر کے پریزنٹیشن دی جاتی ہے، اور بچے صرف بیٹھ کے پیسیولی آڈینس کے طور پر، پیسیو آڈینس کے طور پر بیٹھ کے بس سامعین کے طور پر سنتے رہتے ہیں. وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ لیکچر میتھڈ ہے. بھائی لیکچر میتھڈ میں ٹیچر آتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بول بول کے سکھاتا ہے، بول بول کے معلومات آپ تک پہنچاتا ہے، تو وہ لیکچر میتھڈ ہے. Which educational technique relies heavily on the dissemination of information through spoken discourse. اب وہی سوال ایک نئے طریقے سے آ گیا، نئے الفاظ نئی ٹرمینالوجیز کے ساتھ آ گیا کہ وہ کون سی ایجوکیشنل ٹیکنیک یا ایجوکیشنل طریقہ ہے یا ٹیچنگ میتھڈ ہے جس میں بول چال کے ذریعے بچوں کو معلومات بہم پہنچائی جاتی ہے اور بچے بیٹھ کے بس سنتے رہتے. لیکچر میتھڈ کے بارے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں. ایک تو اس میں صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں تک معلومات پہنچانا، صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ نالج بچوں تک پہنچانا، انفارمیشن بچوں تک پہنچانا، ٹاپک کے بارے میں معلومات بچوں کو دینا، بس روایتی طریقہ. اور دوسری اس میں صرف ٹیچر بولتا رہتا ہے. یعنی میں آپ کو یہاں بتاؤں، میں نے پیچھے آپ کو ٹیچر سینٹرڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجیز بتائی تھی. تو لیکچر میتھڈ ٹوٹلی جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجی ہے، ٹیچر سینٹرڈ طریقہ کار ہے. اس میں ٹیچر مین رول ادا کرتا ہے، بولتا رہتا ہے، بچے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. بچے اس میں پیسیو ہوتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے. ایکٹیو کون ہوتا ہے؟ ٹیچر. سارا رول کون پلے کرتا ہے؟ ٹیچر. اور یہ ٹیچنگ کا کون سا سٹائل ہے؟ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا اتھارٹیرین سٹائل ہے جس میں ٹیچر ہی سب کچھ کرتا ہے. چلیں جی، لیکچر میتھڈ. What is in primary characteristic of a lecture method in educational practice؟ بھائی کیا خصوصیت ہے لیکچر میتھڈ کی؟ پیسیو ریسیپشن آف انفارمیشن. اس میں بچے ایکٹیو ہو کے خود نہیں سیکھتے بلکہ ان ایکٹیو بلکہ پیسیو ہو کے بچے خاموش سامعین کے طور پر انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں. جو ٹیچر بتاتا ہے وہ لیتے ہیں، بس وہ سیکھتے ہیں، خود وہ کچھ بھی ایکٹیو ہو کر نہیں سیکھتے. In which educational context does the lecture method serve as the primary mode of instruction؟ تو وہ کون سا یہ جو لیکچر میتھڈ ہے کس قسم کی سیٹنگ میں، کس قسم کے ماحول میں استعمال ہوتا ہے؟ تو لارج کلاس روم سیٹنگ. دیکھیں جب آپ کے پاس بڑے بڑے کلاس روم ہوں اور اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر آپ دوسرے جو اسٹریٹجیز ہیں، جو اسمال گروپ اسٹریٹجیز ہیں، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. ڈسکشن میتھڈ، اسٹوڈنٹ اگر 50-60 اسٹوڈنٹ ہیں تو وہاں ڈسکشن میتھڈ یوز نہیں ہو سکتا. تو جو لیکچر میتھڈ ہے وہ وہاں سوٹیبل رہتا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو اور کلاس روم یعنی کلاس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہو.
ٹھیک ہے جی. واٹ ڈسٹنگوشز دا لیکچر میتھڈ فرام ادر انسٹرکشنل اپروچز. وہی بات آ گئی کہ لیکچر میتھڈ باقی طریقوں سے کیسے ڈفرینٹ ہے. لیکچر میتھڈ سول ریلائنس آن وربل کمیونیکیشن. یہ میں بتا چکا ہوں کہ لیکچر میتھڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں بول کر معلومات منتقل کی جاتی ہیں. وربلی، الفاظ کے ذریعے بول کر کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، اور بچوں تک جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ بول کر بچوں تک پہنچائی جاتی اوریجنلی، بنیادی طور پر. ٹھیک ہے چلیں. واٹ از دا پرائمری آبجیکٹیو آف امپلائنگ دا لیکچر میتھڈ ان ایجوکیشنل سیٹنگ. آپ کیا مقصد ہے لیکچر میتھڈ کا؟ بنیادی مقصد بتائیں. یہ پوچھا گیا بھائی. ڈیلیورنگ کنٹینٹ ایفیشینٹلی. بس ایک ہی مقصد ہے، بچوں تک معلومات پہنچانا، بول کر پہنچانا، بس فیکٹ پہنچانا، معلومات پہنچانا اور بول کر پہنچانا. واٹ ڈسٹنگوشز لیکچر میتھڈ فرام ادر. وہی سوال آ گیا کہ لیکچر میتھڈ دوسرے انسٹرکشنل اسٹریٹجیز سے کیسے مختلف ہیں. وہی بات، پیسیو ریسیپشن آف انفارمیشن. اس میں بچے ایکٹیو نہیں ہوتے، پیسیو ہو کر انفارمیشن ٹیچر سے لیتے ہیں، خود بچے کچھ بھی نہیں سیکھتے. واٹ از دا پرائمری رول آف انسٹرکٹر ان دی لیکچر میتھڈ. بھائی یہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے لیکچر میتھڈ میں؟ وہ پریزنٹر آف کنٹینٹ نالج ہے، وہ بس نالج پریزنٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ٹاپک کے متعلق آپ کو معلومات دینے کے لیے آتا ہے. جیسے میں یہاں لیکچر میتھڈ استعمال کر رہا ہوں اور میں صرف ایک ہی کام کر رہا ہوں، بول کے آپ تک معلومات پہنچا رہا ہوں، کنٹینٹ ڈلیور کر رہا ہوں، بس یہ ہے لیکچر میتھڈ. واٹ از دی پرائمری موڈ آف انسٹرکشن ان لیکچر میتھڈ؟ وربل پریزنٹیشن. لیکچر میتھڈ میں تعلیم کا، انسٹرکشن کا، پڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ وربل، بول چال کے تعلیم دی جاتی ہے. جیسے میں ابھی لیکچر میتھڈ استعمال کر رہا ہوں، میں مکمل طور پر جو انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں وہ بول کے پرووائڈ کر رہا ہوں. دیکھیں میرے اس لیکچر کی کیا خاص باتیں، دو خاص باتیں، کہ ایک میں آپ تک انفارمیشن ڈلیور کر رہا ہوں اور دوسرا بول کے ڈلیور کر رہا ہوں، وربل پریزنٹیشن. اچھا، وچ ٹائپ آف لیکچر از کریکٹرائزڈ بائی اسٹریٹ فارورڈ پریزنٹیشن آف فیکچوئل انفارمیشن وداؤٹ مچ انٹرپریٹیشن اور انالیسس. تو وہ کون سا لیکچر ہے جس میں آپ اسٹریٹ فارورڈ آتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ کھڑے ہوتے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بچوں تک انفارمیشن ڈلیور کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ آپ ایک مقالہ لکھ کے لاتے ہیں اور بس اس کو بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے لگتے ہیں، اور کوئی اس میں انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی، کوئی اس میں انالیسز، کوئی تجزیہ نہیں کیا جائے گا، کوئی وضاحت نہیں کی جائے گی. بس کھڑے ہو کے آپ نے صرف ایک مقالے کو پڑھا، سبق کو پڑھا اور چلے گئے. جیسے ہوتا ہے نا مقالہ پڑھنا، ریسرچ پیپر پڑھنا یا کوئی اس طرح کی تقریر پڑھنا. ایک بندہ آیا، وہ لکھ کے لایا ہوا تھا، یاد کر کے لایا ہوا تھا، اور اس کو بچوں کے سامنے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ترتیب سے، سسٹمیٹک طریقے سے. ٹھیک ہے، لیکن مزید وضاحت نہیں ہوگی، مزید ایکسپلینیشن نہیں ہوگی، انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی، انالیسز نہیں کیا جائے گا، جو پڑھا ہے اس کا تجزیہ نہیں کیا جائے گا. یہ ہوتا ہے فارمل لیکچر، روایتی لیکچر کہتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے جی، فارمل. روایتی تو ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چلیں. What type of lecture aims to challenge established belief or provoke critical thinking among the audience؟ اب لیکچر کی دوسری ٹائپ، پہلی ٹائپ ہوگی فارمل لیکچر، اور اب دوسری لیکچر کی ٹائپ ہے، اس کو کہتے ہیں پرووکیٹیو لیکچر. پرووکیٹیو لیکچر میں ٹیچر کیا کرتا ہے؟ لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ، یعنی پڑھانے کے ساتھ ساتھ، معلومات پہنچانے کے ساتھ ساتھ، کنٹینٹ ڈلیور کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں سے پرووکیٹیو کوشچن پوچھتا ہے. ایسے کوشچن پوچھتا ہے جو بچوں کو سوچنے پر مجبور کریں، بچوں کو پرووک کریں، بچوں کو اکسائیں، تاکہ بچے خود بھی کچھ سوچیں، خود بھی ان میں سیکھنے کا شوق پیدا ہو. تو اس طرح کے لیکچر کو کہتے ہیں پرووکیٹیو لیکچر. یعنی لیکچر میتھڈ کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. کیسے؟ بائی آسکنگ کوشچن. اسٹوڈنٹ سے آپ کوشچن پوچھیں، پرووکیٹیو کوشچن پوچھیں، تھاٹ پرووکنگ، سوچ کو ہلا دینے والے کوشچن بچوں سے پوچھیں، تو پھر لیکچر میتھڈ زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے پرووکیٹیو لیکچر.
Which type of lecture emphasizes creating an interactive environment where participants can explore diverse viewpoints and perspective. تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہاں پہ پرووکیٹیو لیکچر میں وہ سیدھا سیدھا انفارمیشن نہیں دی جاتی، بلکہ ٹیچر جو ہے وہ بول کر انفارمیشن دینے کے ساتھ ساتھ، بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں سے تھاٹ پرووکنگ کوشچن پوچھتا ہے، سوچ کو ہلا دینے والے کوشچن پوچھتا ہے، بچوں کو سوچنے پر مجبور کرنے والے کوشچن پوچھتا ہے، بچوں کو سیکھنے پر مجبور کرنے والے کوشچن پوچھتا ہے، بچوں کی رائے جاننے والے کوشچن ان سے پوچھتا ہے. یہ ہوتا ہے پرووکیٹیو لیکچر. پھر آگے آخری کوشچن، what type of lecture typically involves the use of multimedia tools and technology to enhance audience engagement and comprehension. وہ کون سا لیکچر ہے جس میں آپ ملٹی میڈیا پروجیکٹر وغیرہ، سلائیڈز وغیرہ، کمپیوٹر وغیرہ ان چیزوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیکچر کو مزید اچھا بنا سکتے ہیں؟ تو وہ ہوتا ہے جی میڈیٹڈ لیکچر. کون سا؟ میڈیٹڈ، یعنی آپ جس میں ڈفرینٹ میڈیم یوز کرتے ہیں، آڈیو ویژول ایڈز یوز کرتے ہیں، اسکرینز یوز کرتے ہیں، پروجیکٹر یوز کرتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں، تو میڈیٹڈ لیکچر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ان ساری چیزوں کی بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی، اور میرے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ کیا کریں، اور مجھے بتائیں کہ کیسا لگا آپ سب کو. آپ کی سپورٹ بہت ہی اہم ہے. بہت شکریہ.